کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ عمران خان کے بغیر یہ نظام چل نہیں سکتا۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ لوگوں کو روک لیں گے، لوگوں کو تنگ کر دیں گے، لیکن پسپائی حکومت کی ہو گئی کہ بی بی سی نے تحریک انصاف احتجاج کی لائیو کوریج اپنی ویب سائٹ پر شروع کر دی۔ پہلی بات جو ہے کہ مذاکرات کی بات کسی اور لیول کے اوپر بھی چل رہی ہے۔ عمران خان سسٹم کی ضرورت ہے اور پوری دنیا میں اب یہ بات ہو رہی ہے۔ فیض امین صاحب کے بارے میں جو باتیں آ رہی ہیں بہت مشکل میں ہیں، انہوں نے رو رو کر دہائیاں دی ہیں، اپنی اہلیہ اور بیٹی کو کہا کہ کچھ بھی کرے مجھے معافی دلوا دیں۔ اب تحریک عدم اعتماد اور میرا وہ ٹویٹ بڑا مشہور ہے ریکارڈ کے اوپر، عمران خان چھکا مارنے کے لیے تیار، اپوزیشن کیمپوں میں پریشانی۔ عمران خان تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی، عمران خان قومی اسمبلی تحریر کر سکتے تھے لیکن نہیں، انہوں نے سائفر قوم کے سامنے بتایا، انہوں نے مزاحمت کا فیصلہ کیا، ورنہ تحریک عدم اعتماد میں حکم ہے اسپیکر رولنگ کے ذریعے مسترد کر دیں اسمبلی تحریر۔ یہ بات بڑی واضح طور پر۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 26 نومبر 2024 اور منگل کا دن ہے۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اچھا، میرے پاس یہ انفارمیشن تھی لیکن جو کہ پبلکلی رؤف حسن نے کاشف عباسی کے پروگرام میں کر دی ہے تو اس لیے اس کو پھر پبلک بھی بات کرنی پڑے گی۔ اور میں نے آپ کو بہت پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ عمران خان کے بغیر یہ نظام چل نہیں سکتا۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ لوگوں کو روک لیں گے، لوگوں کو تنگ کر دیں گے، لیکن پسپائی حکومت کی ہو گئی۔ ٹرینچز کھود کر، کھندگیں کھود کر، کنٹینر لگا کر، 144 کا نفاذ کر کے، پرچے درج کر کے، بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی حکومت کی یہ پسپائی ہے۔ اور جب سارا کچھ خود ہی بلاک کر دیا، لاہور سے لے کر اسلام آباد تک، اسلام آباد کے آس پاس اٹک والے ان سارے علاقوں میں تو بات کچھ نہیں رہ گئی تھی۔ یہ سبکی ہے ان کی، بڑی کوشش کے باوجود بھی حالت یہ ہے کہ ان کو اب راستہ نہیں مل رہا۔ اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ سامنے جو آ رہی ہے بات، اچھا پہلی خبر تو دے دیں کہ بی بی سی نے تحریک انصاف احتجاج کی لائیو کوریج اپنی ویب سائٹ پر شروع کر دی۔ یہ بڑی بات ہے کہ بی بی سی اور جو کہ بند کیا، پھر پوری دنیا کے اندر احتجاج اور مظاہرے ہوئے اور یہ کریڈٹ جاتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، پوری دنیا کے اندر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں نام اگر ایک ایک کا لینا شروع یہ نہ ہو جائے کہ جناب باقی کا نام نہیں لیا، لیکن پورا یورپ، یو کے میں تاریخی اتنا بڑا جو ہے احتجاج نہیں ہوا جتنا اس دفعہ ہوا ہے، اور اس کا اثر آپ نے دیکھ لیا ہے۔ چلیں پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہاں اس کا اثر کیسے آپ کے سامنے آیا، میں نے ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور برطانوی رکن پارلیمنٹ جو ہے نا کم جانسن نے وزیر خارجہ ڈیوڈ لامے کو خط لکھا ہے، جس میں پاکستان میں ریاستی جبر میں اضافے کے پیش نظر فوری طور پر فوری بیان دینے کا مطالبہ کیا۔ کہا ہے کہ مزید بدامنی اور تشدد روکنے کے لیے پاکستان میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے، شاید حکومت پاکستان کو ہوش آ جائے۔ وہ خط جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا، وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یعنی پریشر جو عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی تھی، اور کریڈٹ جاتا ہے یہاں بشرا بی بی صاحبہ کا، ایک عورت ہوتے ہوئے جس بہادری کے ساتھ وہ وہاں نکلی ہیں وہ آپ نے سارا دیکھ لیا۔ پروگرام کے شروع میں آپ نے بشرا بی بی کا چھوٹا سا سٹیٹمنٹ آپ نے وہ دیکھ لیا کہ جس میں انہوں نے زیادہ لمبی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے بتایا کس طرح پھر ہاتھ انہوں نے لہرایا عمران خان کی طرح، اور وہ کامیابی آپ کے سامنے۔ مذاکرات کی بات میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ادھر سے امیر مقام یاز صادق، محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ شریک ہوئے تھے، اور پی ٹی آئی کی نمائندگی جو ہے اسد کیسر، شبلی فراز اور بیرسٹر غور کر رہے تھے۔ اور دھرنے کے مقام کے حوالے سے جو ہے نا کہ پشاور موڑ یا یہ باقی جگہوں کے حوالے سے جو ڈسکس ہوئی تھی کہ وہاں کو ایک دھرنے کا مقام دے دیا جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کوئی جلدی نہیں ہے، لاہور سے یا باقی جگہوں سے بھی قافلے نہیں نکلیں گے، قافلے آئیں گے بعد میں، جب ایک جگہ دھرنا ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ آگے چیزیں چلے گی۔ تو یہ اسٹریٹجی اس دفعہ بڑی زبردست رہی ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ کے آنے سے کم از کم جو اسٹریٹجی ہے نا وہ والی کہیں کمپرومائز یا اس طرح کی جو باتیں ہوتی تھی وہ اب نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک اتنی بڑی کامیابی اور اس کا رزلٹ ہے، اور رزلٹ آپ کے سامنے نظر آنا شروع ہو گیا ہے، بین الاقوامی دنیا سامنے اب آ چکی ہے، اور یہ بڑا مشکل ہے۔ اور اگلی بات جو ہے کہ مذاکرات کی بات کسی اور لیول کے اوپر بھی چل رہی ہے۔ پہلے آپ کو پتا جیل میں بھی عمران خان صاحب کی ملاقات بیرسٹر غور سے اور بیرسٹر سیف سے ہوئی، چیزیں ان کے عمران خان صاحب کے بغیر اب چل نہیں سکتی ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ بڑا مشکل کام ہو جانا ہے کہ آپ کہیں کہ اس کے بغیر چیزیں چل سکیں، نہ نہیں چل سکتی چیزیں۔ عمران خان اس سسٹم کی ضرورت ہے، اور پوری دنیا میں اب یہ بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ کریڈٹ میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے،
کہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر آواز کو کہاں تک لے گئے کہ ہر ایک کے منہ کے اوپر یہ آواز آئی اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے جو ہم ایک کامیابی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ رزلٹ جو ہے اور جو پوچھ رہے تھے حتمی کال کی، حتمی کال یہ ہے کہ اس کے بعد یہ اب منطقی چیزیں انجام کی طرف چلنی ہے. عمران خان کو لٹرلی اندر نہیں رکھا جا سکتا تھا. 9 مئی کے کیسز ہیں، وہ 27 کے لیے 8 کیسوں کی ضمانت لگی ہے، وہ 30 سے پہلے آئی ہے. کتنا کا لٹکائیں گے اس کو 30 نومبر کے اندر ضمانتیں دینی پڑیں گی. باقی جو پنڈی کے اندر گرفتاری ڈالی ہے وہ جوڈیشل ہونے کے علاوہ اس کی بھی ضمانت دائر ہو جائے گی. تو نومبر کے اندر میں عمران خان صاحب کو باہر آتے دیکھ رہا ہوں. یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا، میں 6 مہینے پہلے یہ بات کر چکا ہوں. تو مجھے اب آگے کیا ہونا ہے؟ اب وہ $1 ملین سوال ہے کہ آگے اگر آپس میں کوئی کمپرومائز ہونے ہیں کیا، جو میں آپ کو سامنے پہلے بات کہہ چکا ہوں کہ قومی حکومت عمران خان اور قومی حکومت کو مانتے ہیں، کیا یہ آگے کیا شورٹی ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہوں گے، یا جو الیکشن پہلے ہو چکے ہیں اس میں سے عمران خان صاحب واپس آتے ہیں، یا جو ان کو سیٹیں دی ہیں وہ فارم 45 اور 47 کی وجہ سے وہ واپس ملتی یا نہیں ملتی. یعنی یہ وہ بڑے اہم معاملے ہیں جو سامنے آنے والی بات ہے. اگلی بات جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر دفعہ 144 کے نفاذ کو، میں نے دفعہ 144 کو چیلنج کیا ہوا ہے. کیسے نہیں ہے، منہ اٹھا کے آپ لگا دیں اور ایک ایک چیز ساری سامنے آ جائے. یعنی یہ نہیں پاسبل ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جب دل چاہتا ہے لوگوں کو روکنے کے لیے، اور یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف سیاسی طور پر یہ جسٹس ندیم ارشد صاحب سماعت کریں گے. اور کوششیں تو میری ہوتی ہیں کہ میں حالات اور واقعات کے سامنے سچ رکھتا جاؤں. میرا کام ہے مفادیہ میں اٹھانا. اسی طرح پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے بھی یہ درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جیسے شاہد کریم صاحب سنیں گے. فیض حمید صاحب کے بارے میں جو باتیں آ رہی ہیں پتہ نہیں سچ ہے یا صحیح ہے. میرے ساتھ جو باتیں شیئر ہوئی ہیں میں اس کی سچائی کی تصدیق نہیں کر سکتا اس بات کی کہ وہ بہت مشکل میں ہیں. انہوں نے رو کر دہائیاں دی ہیں، اپنی اہلیہ اور بیٹی کو کہا کہ کچھ بھی کریں مجھے معافی دلوا دے، اور بہت سخت سزا ہونی ہے. اگر وہ اپنے افسر کو نہیں چھوڑ رہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی اور کو بھی تو بالکل نہیں چھوڑیں گے. یہ منیب فاروق کا نیا پیغام آپ کو پتہ ہے، یا انصار عباسی دیتے ہیں یا منیب فاروق دیتے ہیں، کبھی کبھی نجم سٹی، لیکن نجم سٹی اب قریب نہیں ہے وہاں ان کے، تو اس لیے وہاں پر بھی جو حالات ہیں نا وہ سارے سامنے ہیں. اس میں ساتھ میں وہ ایک ذکر ضرور کروں گا، لیکن یہاں میں ذکر نہ کروں کہ یوٹیوبرز اور میڈیا ایکٹیوسٹ، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے جو کام کیا ہے وہ سامنے ہے. پولیس کی حکمت عملی، پولیس کو کہنا پڑ گیا کہ ان کو گرفتار کرے. نجی چینل پہ خبر بھی چلائی، لیکن یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے ان کا. تو اس لیے عمران اسماعیل نے جو آنکھوں دیکھا سناتے ہوئے انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ اور ISI چیف جنرل ندیم انجم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ بمشکل 7 منٹ ملاقات ہوئی، اس میں واضح ہو گیا کہ حکومت کی رخصتی کا فیصلہ ہو گیا. ملاقات کا آواز سناتے ہوئے عمران اسماعیل نے بتایا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے جب ملٹری سیکرٹری آیا اور کہا جنرل باجوہ DGI ISI آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور راستے میں ہیں. عمران خان نے کہا کہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، علی زیدی، پرویز خٹک اور اسد کیسر کو بلاؤ. بات چیت شروع ہوئی. انہیں ذرا لگا 3 چوائسیز ہیں. اب یہ عمران اسماعیل کہہ رہا ہے جو بات سامنے رکھ رہا ہے، نمبر 1 جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں. اب ذرا سنیے گا، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں. نمبر 2 آپ استعفیٰ دے دیں. میں نے کہا کہ آپ کے استعفے کے بعد ان کی حکومت آ جائے گی اور الیکشن اپنے ٹائم پر ہو جائیں گے. اور ہوا وہی، دیکھیے حکومت انہیں کی آئی. اور آپشن نمبر 3 بتایا کہ ہم ایک آخری کوشش کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ عدم اعتماد واپس لے لیں اور اب نئے الیکشن کا اعلان کر دیں. اگر یہ ہو جاتا تو یہ ملک یہاں تک نہ ہوتا. عمران خان بڑے اپسیٹ ہوئے یہ جو بتایا عمران اسماعیل نے. ان کا مطلب ہے آپ نے مجھے کوئی چوائس نہیں دی اور آئندہ چند دنوں میں جو کچھ ہوا اس نے نئی تاریخ رقم کر دی. اور یہ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب تحریک عدم اعتماد اور میرا وہ ٹویٹ بڑا مشہور ہے، ریکارڈ کے اوپر ہے، عمران خان چھکا مارنے کے لیے تیار، اپوزیشن کیمپوں پہ پریشانی. عمران خان تحریک عدم اعتماد ابھی قومی اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی. عمران خان قومی اسمبلی تحلیل کر سکتے تھے لیکن نہیں، انہوں نے سائفر قوم کے سامنے بتایا، انہوں نے مزاحمت کا فیصلہ کیا. ورنہ تحریک عدم اعتماد میں سکم ہے اسپیکر رولنگ کے ذریعے مسترد کر دیں اور اسمبلی تحلیل. یہ بات بڑی واضح طور پر ہے. اور دیکھیں یہ میں نے 27 مارچ کو کہا ہے، 28 مارچ کو اسمبلی سے تحلیل ہو سکتی تھی. عمران خان اس سے بھی کر سکتے تھے، پیش ہونے سے پہلے، ٹیبل ہونے سے پہلے بات ختم ہوگی. 27 کی رات کو اسمبلی تحلیل کر دیتے، ایڈوائز دیتے اور یہ کام ہو جانا تھا، بات ختم ہو جانی تھی، لیکن نہیں کیا ایسا. تو یہ تو ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. اور پھر جب وہ تحلیل ہوئی، چیلنج ہوئی، سپریم کورٹ آپ بیٹھی، فیصلہ محفوظ کر کے چلی گئی فاروق اچنائک، اور ہم آ کر کہنے لگے نئے الیکشن کی طرف بات چلے گی، لیکن نئے الیکشن کی طرف بات نہیں چلی.
اور اگر اس وقت نئے الیکشن ہو جاتے تو یہ ملک یہاں نہ جائے دیکھ رہا تو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.